صفحہ نمبر 35 پانچواں عنوان ہے جنون لطیفہ مشکل الفاظ کے معنی، اور یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 82 پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تلخی، معنی اس کا سختی، دہن منہ، من حیث الجماعت جماعت کی حیثیت سے، ناپید فنا یا غائب، منکوحہ بیوی، منکوحہ کہتے ہیں جس کے ساتھ نکاح ہوا ہو یعنی بیوی، دشوار یعنی مشکل، سخت گیری یعنی ذرا سی بات کی پکڑ، سرسیمگی یعنی پریشانی، داد دینا یعنی تعریف کرنا، خواہاں چاہنے والا، طالب چاہنے والا، اندیشے یعنی خوف، خستگی یعنی شکستہ حالی، خستہ یعنی شکستہ یعنی کمزور، تیغ ستم یعنی ستم کا خنجر، تیغ تلوار کو بھی کہتے ہیں، خنجر کو بھی کہتے ہیں، توقع امید، دامے درمے یعنی ہر طرح مدد کرنا، جس طرح آپ نے سنا ہوگا دامے درمے سخنے، تو دامے درمے یعنی ہر طرح مدد کرنا، شرف یعنی فخر عزت، محمول کرنا یعنی گمال کرنا، استوار یعنی مضبوط، ہر کس و ناقص ہر چھوٹا بڑا، دیرینہ یعنی پرانی، ابے تبے یعنی بدتمیزی سے پیش آنا، اندیا لینا یعنی بھید لینا، راز لینا، مدعو ہونا یعنی دعوت ہونا، کوئی دعوت دیتا ہے تو ہمیں مدعو کیا ہے، رد و قد یعنی بحث یا تکرار، سودا سلف یعنی بازار سے خریدی چیزیں۔ صفحہ نمبر 36 تاب یعنی حوصلہ، انکشاف ہونا یعنی ظاہر ہونا، کھلنا، خد و خال یعنی شکل و صورت، تنکر یعنی اوچھے پن سے، یعنی بڑے عجیب انداز سے، اچھا انداز جو نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں اوچھا پن، یعنی تنک کر، بڑا اکڑ کر، مبہم یعنی مشکوک، گنگانا تعریف کرنا، توصیف یعنی تعریف، کاش یعنی کیا اچھا ہو، دور اندیشی یعنی عقل مندی، بے محل یعنی بے موقع، مالوف یعنی عادی، حقارت یعنی نفرت، معقولات یعنی کھانے کی چیزیں، مرغوب یعنی پسندیدہ، مطبخ یعنی باورچی خانہ، منکشف ہوا یعنی ظاہر ہوا، نبات تازہ یعنی تازہ سبزی، آنچ یعنی آگ، ہلکی آنچ کر دو کسی چیز کی تو مطلب آگ، آنچ کہتے ہیں آگ کو، رشک حسد، خدا نخواستہ یعنی خدا نہ چاہے، ناشناس نہ پہچاننے والا، چندہ یعنی بالکل، ودا یعنی روانگی، کہتے ہیں الوداع تو مطلب ودا کا مطلب ہے روانگی، قطع نظر یعنی اس کے سوا، ترک کرنا چھوڑنا، ریل پیل یعنی بہتات، زیادتی، کہتے ہیں نا اس کے پاس دولت کی بہت ریل پیل ہے تو مطلب ہے اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، عاجز یعنی تنگ، غنیمت یعنی قابل شکر، ضیافت دعوت، ضیافت کو کس کو کہتے ہیں دعوت، جھک جھک یعنی جھگڑا کرنا، تکرار کرنا، نجات ملنا یعنی رہائی ملنا۔ صفحہ نمبر 37 ٹھاٹھ یعنی شان، گوناگوں یعنی طرح طرح کا، کہتے ہیں گوناگوں بیماریاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گوناگوں طرح طرح، چٹور پن یعنی کھانے کا شوق، کسی آدمی کو کھانے کا شوق ہو تو کہتے ہیں یہ بڑا چٹورا ہے، خواہ مخواہ یعنی زبردستی، اساس بنیاد، مردانگی یعنی بہادری، مشتعل ہونا یعنی بھڑک اٹھنا، رکا بیدار یعنی ماہر باورچی، رکا بیدار یعنی ماہر باورچی، درپے یعنی خواہاں، چسکا یعنی زبان کا مزہ، خدا شناسی یعنی خدا کو پہچاننا، گوش گزار کرنا یعنی آگاہ کرنا۔ اہم عبارات کی تشریح، عبارت نمبر 24 خانسامہ سے عہد، اور یہ ختم ہوتی عبارت گزر نہیں ہو سکتی تک، صفحہ نمبر 84 پر آپ اپنی اس کتاب میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، سیاق و سباق۔ اس سبق میں مشتاق احمد یوسفی خانساموں پر روشنی ڈالتے ہیں، خانساماؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، خانسامے کی جمع ہے خانسامہ، خانساماؤں کو یعنی جمع میں کہہ رہے ہیں روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بد ذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو ہی نہیں آتا، بلکہ پیشہ ور خانسامہ بھی اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ سردست ان خانساماؤں کا تعارف کرانا ہے جس کی ہر طرح سے خدمت کرنے کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ حوالہ متن، یہ عبارت جنون لطیفہ سے لی گئی ہے۔ مصنف اس کے ہیں مشتاق احمد یوسفی، مزار گار ہیں، مزاحیہ ان کے جو چیز شاعری ہے یا ان کا جو نثر میں کام ہے وہ سارا مزاح پہ ہے۔ تشریح، خانساماؤں سے
عہد و وفا مضبوط کرنے اور اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا نیازمند بنانے کا طریقہ کوئی مرزا عبدود بیگ سے سیکھے۔ یوں تو مرزا صاحب کی صورت ہی اس قسم کی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کا آپ نصیحت کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا پرانا باورچی ان سے بدتمیزی سے باتیں کر رہا تھا۔ ہم بہت حیران ہوئے، کیونکہ شریف لوگوں میں اس طرح کی گفتگو صرف مخلص دوستوں کے ساتھ جائز ہے۔ جاہل لوگوں سے ہمیشہ سنجیدگی سے بات کی جاتی ہے۔ ہم نے جب مرزا کا دھیان اس جانب دلایا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جان بوجھ کر اس کو اتنا بدزبان اور گستاخ کر دیا ہے، اب میرے گھر کے علاوہ اس کا کہیں دوسری جگہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ صفحہ نمبر 38، عبارت نمبر 25، ہم کھانے کے شوقین ہیں، اور یہ عبارت ختم ہوتی ہے اتنے ہی پیار سے ہوتے تک، اور اس کو آپ اپنی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 86 پر، یعنی 86 پر، سیاق و سباق۔ اس سبق میں یوسفی خانساماؤں کی فطرت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خانسامہ سے جب انہوں نے پوچھا کہ تم گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ اگر اس کو اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے پر مجبور کیا گیا تو وہ فوراً استعفیٰ دے دے گا، یعنی نوکری چھوڑ دے گا۔ اس کے رویے سے معلوم ہونے لگا کہ وہ واقعی خراب کھانا پکاتا ہے۔ ہم اس منطقی نتیجے پر پہنچے کہ دوزخ میں گنہگار عورتوں کو اپنے پکائے ہوئے سالن زبردستی کھلائے جائیں گے۔ اسی طرح ریڈیو والوں کو، یہ ریڈیو ہے اور ریڈیو لکھا ہوا ہے، ریڈیو والوں کو فرشتے گرز مار مار کر انہی کے نشر کیے ہوئے پروگراموں کے ریکارڈ سنائیں گے۔ حوالہ متن، یہ عبارت جنون لطیفہ سے لی گئی ہے۔ مصنف مشتاق احمد یوسفی۔ تشریح، ہم کھانے کے شائق ہیں، یعنی شوقین ہیں، مگر ہم چاپلوسی کے خواہش مند نہیں ہیں۔ حالانکہ اپنی تعریف سن کر ہم بھی پھول جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی یہ امید نہیں رکھی کہ باورچی کھانا پکانے کے بجائے ہماری تعریف کرے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ہر دم اپنے مرے ہوئے اور سابقہ مالکان کو کہ وہ ہر دم اپنے مرے ہوئے اور سابقہ مالکان کو یاد کرتا رہے اور ان کی تعریفیں کرتا رہے۔ اس تعریف کا اصل مقصد ہمیں ستانا اور اوصاف کی طرف ہمارا دھیان دلانا ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ اکثر اوقات دل کی بے حد خواہش ہوتی ہے کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم مرے ہوئے ہوتے اور ہمارا باورچی ہمارا ذکر بھی اسی محبت سے کرتا۔ عبارت نمبر 26، یہ بات نہیں کہ خدا نخواستہ، اور یہ عبارت ختم ہوتی ہے ڈاکٹروں کا حق ہے تک، اور اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے صفحہ نمبر 88 سے 89 تک، 88 to 89۔ سیاق و سباق، جب ہم نے کباب منہ میں رکھا تو محسوس ہوا گویا چٹپٹا رگمال کھا رہے ہیں، اور ہمیں رگمال جو استعمال ہوتا ہے زنگ آلود چیز کو صاف کرنے کے لیے، زنگ کو صاف کرنے کے لیے رگمال، پالش کے اندر بھی استعمال ہو اس کو رگمال، تو وہ مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جس طرح میں چٹپٹا رگمال کھا رہا ہوں، اور ہمیں رہ رہ کر میر صاحب پر رشک آنے لگا کہ مصنوعی بتی سی لگائے بے خبر بیٹھے کھا رہے تھے، اور ہماری طرح کرکرا یعنی بد ذائقہ محسوس کر کے لال پیلے نہیں ہوئے۔ صبح تک سب کو پیچش ہو گئی، صرف ہمیں نہیں، اور ہم کو اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم پہلے ہی اس کا شکار تھے۔ عبارت نمبر 27، کل پھر مرزا سے، اور یہ عبارت ختم ہوتی ہے اساس بی تک پر، اور اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر۔ سیاق و سباق، قسطوں پر ریفریجریٹر خریدنے کے بعد ہمیں واقعی بڑا فرق محسوس ہوا، اور وہ فرق یہ ہے کہ پہلے جو بدمزہ کھانا صرف ایک ہی وقت کھاتے تھے، اب اسے ہفتہ بھر کھانا پڑتا ہے۔ ہم نے جب اس عذاب کی شکایت کی تو احباب فرمانے لگے کہ جب خرچ کیا ہے تو صبر بھی کرو۔ حوالہ متن، یہ عبارت جنون لطیفہ سے لی گئی ہے۔ مصنف مشتاق احمد یوسفی۔ تشریح، کل جب مرزا صاحب سے اپنی طرح طرح کی پریشانیوں کا ذکر کیا گیا تو وہ فرمانے لگے کہ یہ سب پریشانیاں آپ کے کھانے کے شوق نے زبردستی پیدا کر رکھی ہیں، ورنہ اگر آپ سادہ غذا استعمال کرتے اور اعلیٰ خیالات کے مالک ہوتے تو یہ مسئلہ کبھی کا آپ حل ہو چکا ہوتا۔ یہ مسئلہ کبھی کا آپ حل ہو چکا ہوتا۔ یہی قانون قدرت ہے اور یہی آزاد تہذیب و تمدن کی بنیاد ہے۔ صفحہ نمبر 40، عنوان نمبر 6 ہے آندھی، یا سبق نمبر 6 ہے آندھی، مشکل الفاظ کے معنی، اور اس کو آپ دیکھیں گے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 94 پر۔ قباحت یعنی
برائی یا خرابی، علل اعلان یعنی اعلانیہ طور پر کھلے عام، بدھا یعنی تعریف کرنے والا، علمبردار یعنی جھنڈا اٹھا کر چلنے والا۔ اور علمبردار کا ایک معنی یہ بھی ہے، یہ تو اس کی لغوی معنی ہے، لفظی معنی ہے، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ کسی چیز پر قائم رہنے والا، کہتے ہیں نا سچائی کا علمبردار ہے، یعنی اس پر قائم ہے یا اس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اگلا لفظ ہے باسیوں، باسیوں مطلب باشندے، رہنے والے۔ عقبہ یعنی آخرت، سرخروئی کامیابی، سد بات کرنا، قطن روک دینا۔ غول یعنی غلہ، بیدار کرنا، جگانا۔ گرد ہونا، دھول ہونا یعنی مٹی۔ چشم پوشی، درگزر کرنا، چھپانا۔ وصف یعنی خوبی، مفلوج کرنا یعنی ختم کرنا۔ گھٹا ٹوپ یعنی اندھیرا، گھپ جس میں کوئی چیز آپ کو دکھائی نہیں دیتی، اس کو کہتے ہیں گھٹا ٹوپ، اندھیرا۔ مسلط کرنا یعنی تعینات کرنا۔ قندیل یعنی چراغ۔ زد یعنی نشانہ۔ تقلید یعنی پیروی، کسی کے پیچھے چلنا، یعنی جو وہ کر رہا ہے اس پر عمل کرنا۔ عافیت یعنی سلامتی۔ منقطع کرنا یعنی ختم کرنا۔ بروئے کار لانا یعنی کام میں لانا۔ غواصی یعنی غوطہ خوری، پانی کے اندر جو لوگ نہاتے ہیں، جن کو نہانا آتا ہے، غوطہ لگاتے ہیں، وہ غوطہ خوری۔ تیرو تار یعنی اندھیرا گپ۔ تیرا وتار یعنی اندھیرا گپ۔ منور کرنا یعنی روشن کرنا۔ گیان دہان یعنی علم، ترغیب دینا یعنی شوق دلانا۔ صفحہ نمبر 41 یعنی 41۔ آشنا ہونا یعنی واقف ہونا، پہچاننا۔ جبر یعنی زیادتی یا مجبوری۔ سر تسلیم خم کرنا یعنی سر جھکانا۔ جوان مردی یعنی بہادری، دلیل۔ رجحت یعنی ضد، رجحت پسند ہے، کہتے ہیں نا ضدی ہے۔ انحراف کرنا یعنی پھر جانا۔ پرسان حال یعنی حال پوچھنے والا۔ بالائے طاق رکھنا یعنی دھیان نہ دینا یا بے پرواہی کرنا۔ ثروت یعنی اختیار۔ امتیاز یعنی ترجیح۔ جاروب کش یعنی خاکروب، جو جھاڑو دیتا ہے، خاکروب۔ باغ و راغ یعنی باغ اور سبزہ۔ خس و خاشاک یعنی کوڑا کرکٹ۔ منہدم ہونا، گرنا۔ انگنت یعنی بے شمار۔ تصنع یعنی بناوٹ۔ سبک یعنی تیز۔ محل نظر یعنی جائے غور، جس جگہ کو دیکھا جائے اس کو کہتے ہیں محل نظر۔ اہم عبارات کی تشریح۔ عبارت نمبر 28، جس طرح موسم کی پیشن گوئی، اور یہ جاری عبارت حاصل کر لیتے ہیں تک پر، اور اس کو آپ لکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 94 میں اپنی کتاب پر۔ سیاق و سباق۔ طعن و تشنع یعنی برا بھلا کہنا۔ رموز، راز، صفحہ نمبر 45 یعنی 45۔ سہل الحصول یعنی حصول میں آسان، حاصل کرنے میں آسان۔ محرک، ابھارنے والا۔ برہمی، ناراضگی۔ بیزار یعنی متنفر۔ تفنن یعنی طرح طرح کا ہونا۔ ککنن لفظ ہے، معاف کیجیے گا، ککنن یعنی طرح طرح کا ہونا۔ مضحک یعنی ہنسانے والا۔ اسیر ہونا یعنی قید ہونا۔ کارگر ہونا یعنی مؤثر ہونا۔ طبع آزمائی یعنی طبیعت کی آزمائش۔ داد یعنی تعریف۔ کشید یعنی کھینچنا۔ بے نیاز یعنی بے پرواہ۔ گلستان یعنی باغ۔ مفرد یعنی اکیلا یا واحد۔ مسترد یعنی مصدقہ، تصدیق کیا ہوا۔ قضیہ یعنی جھگڑا، کہتے ہیں نا اس فلاح کو، قضیہ کو ختم کرتے ہیں، جھگڑے کو ختم کرتے ہیں۔ مزرعہ یعنی کھیتی۔ عامی یعنی اونی یا بازاری، یا عام بھی کہتے ہیں، اس سے عام میں کہا۔ مسرور یعنی خوش۔ مسخر یعنی تابع کیا، مسخر یعنی تابع کیا گیا۔ بذل سنج یعنی لطیفہ کو، لطیفہ سنانے والا۔ مدار یعنی نثار۔ متا یعنی مال۔ رگو پے یعنی رگ پٹھا۔ لطیفہ خاں یعنی لطیفہ کہنے والا۔ لطیفہ تراز یعنی لطیفہ سجانے والا۔ کوفت یعنی صدمہ یا دکھ۔ بے تصنع یعنی ملاوٹ کے بغیر، تصنع بناوٹ کو کہتے ہیں۔ خرام یعنی چال۔ علم و دانش یعنی علم و دانائی یعنی عقل۔ اکابر یعنی بڑے لوگ، کہتے ہیں نا اکابرین، ہمارے اکابرین یعنی بڑے لوگ، ہمارے بزرگ۔ شاطروں یعنی عیاروں، شاطر کہتے ہیں عیار کو، چلاک کو، یعنی شاطروں، عیاروں۔ برجستہ یعنی بروقت، یعنی وقت کے اوپر جو بات کی ہے، برجستہ۔ صفحہ نمبر 46۔
یعنی 46. غافل یعنی بے پرواہ، حریف یعنی دشمن، مفر یعنی جائے فرار ہونے کی جگہ، زیرک یعنی دانا ہوشیار، آزمودہ یعنی آزمایا ہوا، پسپا ہونا یعنی شکست کھانا، توسل یعنی ذریعہ، آہنگ یعنی آواز، عہدہ برا ہونا یعنی فرض ادا کرنا، انکشاف یعنی ظاہر کرنا، فرسودہ یعنی پرانی، تلخ یعنی کڑوی، خابیدہ یعنی سوئی ہوئی، طوفان خیز یعنی طوفان پیدا کرنے والا، بے لاگ یعنی بے غرض، جس کو کوئی غرض نہ ہو، جس کو مطلب نہ ہو، بصیرت یعنی دانائی، عقل مندی، مدھم پڑنا یعنی سست ہونا، بیش بہا یعنی بہت زیادہ، سرخیل یعنی سرغنا، سردار یا بڑا، کمتر یعنی پست، استفادہ کرنا یعنی فائدہ اٹھانا، قباحت یعنی برائی، سانیہ یعنی حادثہ، دل آویز یعنی دل کو لبھانے والا، خد و خال یعنی شکل و صورت، جلوہ گر یعنی جلوہ نما، معتبر یعنی بھروسے کے قابل، علامت یعنی نشانی، تصنع بناوٹ، تصنع کا مطلب بناوٹ، نادر کام یعنی انوکھا کام، شغف یعنی محبت، واسوخت خانی یعنی نظم پڑھنا، داسوخت خانی یعنی نظم پڑھنا، صفحہ نمبر 47 یعنی 47، قطع برید یعنی کانٹ چھانٹ، گرز یعنی ایک ہتھیار، مزدے یعنی خوشخبری، اندیشہ یعنی خوف، شیدائی یعنی چاہنے والا، دقیقہ اٹھانا رکھنا یعنی سخت کوشش کرنا، گرویدہ یعنی شیدا یعنی کسی کو پسند کرنے والا، یا اس کا فین جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، کسی کو فین ہے، اس کا گرویدہ ہے، اس کو چاہنے والا، اس کو پسند کرنے والا ہے، زیرکی یعنی عقل مندی، زیرک پہلے ہم نے پڑھا تھا، تو زیرکی یعنی عقل مندی، ذقاوت یعنی ذہان، دل گرفتہ یعنی غمگین، کم سخن یعنی کم گو، کم بولنے والا، زندان حیات یعنی زندگی کی قید، زندان قید خانے کو کہتے ہیں، جیل کو کہتے ہیں، زندان حیات یعنی زندگی کی قید، سرفراز فرمانا یعنی عزت بڑھانا، اہم عبارات کی تشریح، عبارت نمبر 32، تاریخ اور تفصیل، اور یہ عبارت آگے جاری ہے اور یہ ختم ہوتی ہے اس پر ان رموز سے واقف تھے تک، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 100 پر، سیاق و سباق۔ پروفیسر احمد شاہ بخاری ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں، مگر ان کی باتوں اور تحریروں سے بے شمار لوگوں کے دل خوش ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ اگر کوئی ایسی محفل میں ہو جہاں تمام ملک کے مشاہیر اپنے کلام کا تعارف کرانے کے لیے جمع ہوں، تو اردو کی طرف سے ہم اتفاق رائے سے پطرس بخاری کو منتخب کریں گے۔ بخاری نے اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے، لیکن بہت اونچا مقام پایا ہے۔ حوالہ متن، یہ عبارت پروفیسر احمد شاہ بخاری پطرس سے لی گئی ہے، مصنف رشید احمد صدیقی ہیں اس سبق کے۔ تشریح، تاریخ اور تفصیل کے جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، البتہ یہ یاد رکھنے کی قابل ہے کہ جب میں نے پطرس کا مضمون قطے رسالہ راوی میں پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس مضمون سے مصنف نے جو مقام حاصل کر لیا ہے وہ بہت سوں کو تمام عمر نہیں ملے گا۔ صفحہ نمبر 48، ظرافت نگاری میں پطرس کا ہم پلہ ان کے عہد میں نہیں ہے۔ تمسخر اڑانا اور ہنسی مذاق دیکھنے میں تو آسان معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ ٹیڑھا اور خطرناک ہتھیار ہے۔ مذاق کرنا یا برا بھلا کہنا کون نہیں جانتا، لیکن بہت تھوڑے لوگوں کو یہ علم ہے کہ کس وقت ہنسنا چاہیے، کون سی بات قابل ہنسی اور کتنا ہنسنا چاہیے، اور سب سے کٹھن بات یہ ہے کہ کیسے ہنسنا چاہیے۔ انسان کو ہنسنے والا جانور کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ بات درست معلوم ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس انداز سے ہنستے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جانوروں نے ان کو دیکھ کر ہی ہنسنا چھوڑا ہے۔ بخاری ان رازوں سے آگاہ تھے۔ عبارت نمبر 33 یعنی 33، بخاری کی ظرافت زیادہ قابل دید ہے تک یہ عبارت جاتی ہے، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کتاب اردو کی کتاب پر صفحہ نمبر 101 پر، سیاق و سباق۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ آج کل ظرافت میں جس چیز کی خاص طور پر کمی ہے وہ شخصیت ہے۔ شخصیت کا کارنامہ یہ ہے کہ معمولی کو غیر معمولی بنا دے، یعنی طنز و ظرافت کے پہلو وہاں دیکھ لے جہاں کسی دوسرے کا ذہن آسانی سے نہ پہنچ سکے۔ طنز و ظرافت کے یہی نمونے فنکار کی شخصیت کی کشید ہوتے ہیں اور اچھے ادب اور اچھے ذہنوں میں جگہ پاتے ہیں۔ حوالہ متن، یہ عبارت پروفیسر احمد شاہ بخاری کی پطرس سے
یہ عبارت پروفیسر احمد شاہ بخاری پطرس سے لی گئی ہے، مصنف رشید احمد صدیقی۔ تشریح: بخاری کی ظرافت مقررہ موضوعات، روایتی کرداروں اور الفاظ کی ہیر پھیر سے بے پرواہ ہوتی ہے۔ انہوں نے ہر مقام اور ہر بات میں دل لگی اور ظرافت کا نقطہ پیدا کیا ہے، جیسے ریگستان کو ہنستا مسکراتا باغ بنا دیا ہو۔ بخاری کی ظرافت سب سے منفرد تھی، مخلوط نہ تھی۔ بعض طبیب ایسے ہوتے ہیں جو بڑی سے بڑی بیماری کا علاج بھی جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو معمولی قسم کی بیماری کے لیے بھی معجون، گولیاں اور کشتہ جات کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ دونوں قسم کے علاج مصدقہ ہیں، لیکن اول بیان کردہ زیادہ مشکل اور قابل داد ہے۔ صفحہ نمبر 49، عبارت نمبر 34۔ بخاری کی علمی شہریت، اور یہ عبارت ختم ہوتی ہے کارواں نہیں رہے تک۔ اس کو آپ اپنی کتاب پر دیکھ سکیں گے، صفحہ نمبر 102 پر۔ سیاق و سباق: بخاری فکروں اور لطیفوں کی تجارت نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر اور تحریر میں لطیفوں اور چٹکلوں کے پیوند نہیں لگاتے تھے، بلکہ طباعی اور زندہ دلی ان کی رگو پہ میں سرایت تھی۔ وہ لطیفہ خانہ تھے، بلکہ لطیفہ طراز تھے۔ لیکن ممکن ہے بخاری سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو، لیکن اتنا یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان سے ایک ہی لطیفہ دوسری بار سننے کی کوفت شاید ہی کسی کو ہوئی ہو۔ حوالہ متن: یہ عبارت پروفیسر احمد شاہ بخاری پطرس سے لی گئی ہے، مصنف رشید احمد صدیقی۔ تشریح: بخاری علمی میدان میں بہت مشہور اور بہت زیادہ اپنی طرف متوجہ کرنے والی شخصیت رکھتے تھے۔ وہ خوبصورت شکل و صورت کے مالک تھے، صاف ستھرا لباس زیب تن کرتے اور بناوٹ سے پاک چال رہائش رکھتے تھے۔ ہر شخص سے اس کے درجے اور حال کے مطابق بات چیت کرتے تھے۔ باتوں سے لطف اندوز ہونے کے علاوہ بہت پتے کی باتیں بھی کر جاتے تھے۔ بڑے لوگوں کی محفل میں اتفاقیہ پھرتے پھراتے آ جاتے تھے، جیسے ان پر احسان کرنے آئے ہیں، ورنہ زیادہ تر عام لوگوں اور اپنے ساتھیوں کی محفل میں خوش رہتے تھے۔ بخاری ایسے یوسف تھے جو کبھی ساتھی یا دوست کے بغیر نہیں رہے۔ عبارت نمبر 35، بخاری خطوط بڑے، اور یہ عبارت ختم ہوتی ہے فن پر بھی ہوتا ہے تک، اور اس کو آپ اپنی کتاب پر دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 106 پر۔ سیاق و سباق: بڑے بڑے ذہنوں سے ٹکر لینے اور محفل پر چھا جانے میں بخاری کا جواب نہ تھا، خواہ وہ محفل علم و دانش کی، اکابر کی ہو، یا بے تکلف احباب اور بے فکروں کی، خواہ سیاسی مشاعروں کی۔ موقع کیسا ہی ہو، بخاری مشتعل نہ ہوتے تھے۔ انگریزی شعر و ادب پر ان کو غیر معمولی عبور تھا۔ اردو کے تنقید نگاروں میں ان کا پایہ مسلم ہے۔ صفحہ نمبر 50، حوالہ متن: یہ عبارت پروفیسر احمد شاہ بخاری پطرس سے لی گئی ہے، مصنف رشید احمد صدیقی۔ تشریح: بخاری نہایت عمدہ قسم کے خطوط لکھتے تھے۔ ان کے کئی ایک دل لبھانے والی شکل و صورت ان خطوط میں جلوہ نما ہے۔ اچھے خطوط صرف وہ شخص ہی لکھ سکتا ہے جس کو مکتوب الیہ سے محبت ہو اور اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہو۔ محبت کی سب سے زیادہ بھروسے کے قابل نشانی یہ ہے کہ عاشق اپنے دل کے بھیدوں کو محبوب سے بیان کر سکے۔ اچھے خطوط لکھنے کے لیے یہ تعلق اتنا اہم نہیں ہے جتنا اصول پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خط لکھنا ایک ایسا فن ہے جہاں تکلف اور بناوٹ لکھنے والے کو لے بیٹھتا ہے۔ وہ لوگ جو پہلے اپنا تحفظ یا پہلے خود کو اہمیت دیتے ہیں، وہ کبھی بھی اچھے خطوط نہیں لکھ سکتے۔ عبارت نمبر 36، کچھ عرصے سے ان کی، اور یہ عبارت ختم ہوتی ہے سیر کو نکل جاتے تک۔ صفحہ نمبر 108 پر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کتاب میں۔ سیاق و سباق: رشید احمد صدیقی نے یہ مضمون پطرس بخاری کی وفات پر لکھا تھا، اور اس میں ان کی شخصیت کے متعلق بعض نادر پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ وہ کئی ایک خوبیوں کے مالک تھے۔ اقوام متحدہ کے دفتر میں انہوں نے شبانہ روز اپنے فرائض محنت اور قابلیت سے انجام دیے تھے۔ وہاں کے چھوٹے بڑے سب اہلکار ان کے گرویدہ تھے۔ جب دوستوں سے ملتے تو محبت سے پیش آتے۔ ان کے ملاقاتی ان کی زیرکی اور ذکاوت کے واقعات اس مزے سے بیان کرتے تھے کہ کوئی افسانہ سنا رہے ہوں۔ زیر تشریح عبارت اس کے بعد آتی ہے۔ حوالہ متن: یہ عبارت سبق پروفیسر احمد شاہ بخاری سے لی گئی ہے، مصنف رشید احمد صدیقی۔ تشریح: رشید احمد صدیقی اپنے مضمون میں پطرس بخاری کی خصوصیت کے بعض نادر پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ دنوں سے ان کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ صفحہ نمبر 51۔
جس کی وجہ سے وہ خاموش اور غمگین رہتے تھے۔ اس کے باوجود جیسے باد شمال کا ادھر سے گزر ہو جاتا تو ان کا خاموش اور مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھتا اور وہ مسکرانے لگتے۔ جب بھی ممکن ہوتا وہ دوستوں کو جمع کرتے اور ان کے ساتھ سیر کرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ دوستوں کے ساتھ کھانا کھانا اور ہنس بول کر وقت گزارنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ نمبر 8 عنوان ہے موازنہ انیس و دبی، مشکل الفاظ کے معنی، اور یہ اپنی کتاب پر اب دیکھ سکیں گے صفحہ نمبر 113 پر۔ لفظ فصاحت معنی اس کا خوش کلامی، تناظر الفاظ کا مجمع ہونا، اجمال اختصار سے قانا، دلاویز یعنی دل کو لبھانے والی، لطیف نازک صاف، مکروہ نفرت انگیز، ناگوار ناپسند، شستہ یعنی سلیس یا خالص، سبک ہلکا یا تیز، شیریں پیار سے پیارے یا خوشگوار، ثقیل بھاری، بلاغت فصیح کلام، خلل انداز یعنی خلل ڈالنے والا، رکاوٹ ڈالنے والا، جوہر خوبی یعنی گن، غیر فصیح یعنی جو خوش کلام نہ ہو، جو اچھا نہ بولتا ہو، کم مستعمل کم استعمال ہونا، کم مستعمل یعنی کم استعمال ہونا، مدارج درجے کی جمع مدارج، مزہ پلکے، اتبذال یعنی اخلاقی پستی، مبتذل حقیر، سوکی یعنی بازاری۔ صفحہ نمبر 52۔ پست یعنی ذلیل کمتر، سوکیانہ بازاری، قادر الکلامی یعنی کلام پر قدرت رکھنا، بولنے پر قدرت رکھنا، اچھا بولنے والا، ساخت بناوٹ، ہیئت ساخت یا بناوٹ، سبکی خفت، کہتے ہیں نا میری سبکی ہو گئی سب کے سامنے، یعنی بےزتی ہو گئی، خفت ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، گرانی کمی، پھسپھسا ملائم یا نرم، صوت یعنی آواز، کہتے ہیں نا صوتی اثرات، مطلب ہے آواز، گرد و پیش قرب و جوار، توافق موافقت، برجستگی یعنی بے ساختگی، معمور یعنی بھرا ہوا، وصف خوبی، برجستہ بروقت، متداول مروج، منج کر یعنی رگڑ کر صاف ہونا، مہیب خوفناک، جلالت یعنی دبدبہ یا بڑائی، بزم خوشی کی محفل، مدح تعریف، ذم مذمت، فخر غرور، ادعا دعویٰ یا دلیل، واز یعنی مذہبی نصیحت، پند یعنی نصیحت، حجب مذمت، نوحہ گریہ زاری یعنی رونا، ہم ہمہ یعنی شیر کی بھاری آواز، اس کو کہتے ہیں ہم ہمہ، کردگار خالق، زخیم یعنی بڑے حجم والا، کھچار یعنی ترائی جہاں شیر رہتا ہے، شیر کی رہنے کی جگہ، شیر کے کھچار میں نہیں کہتے، اس کا مطلب ہے ترائی جہاں شیر رہتا ہے، دشت جنگل، مذکور ذکر کیا گیا، حریف صفحہ نمبر 53، حریف دشمن، مقتضائے یعنی تقاضا، انواع اقسام، مطلول یعنی لمبا، ایذا یعنی روشن کرنا، اطناب یعنی طب کی جمع، اختصار یعنی مختصر، تہنیت یعنی مبارکباد، تحریض یعنی کنائے یعنی اشاروں سے بات کرنا، امر بات، استدلال یعنی دلیل، انتہا یعنی حد، اقتضا یعنی تقاضا، منون یعنی حرف بحرف یا حرف بحروف، آزردہ یعنی رنجیدہ یا خفا ناراض، شہرہ شہرت، نثار یعنی قربان، خستہ تنی یعنی خستہ حالی، کم سخنی یعنی کم بولنا، سخن کہتے ہیں بولنے کو، شورشیں یعنی فتنہ و فساد یا سازشیں، لغو یعنی فضول، رکت انگیز یعنی رکت طاری کرنے والی، رلا دینے والی، صعوبتیں یعنی مصیبتیں، قالب جسم، جدال یعنی جنگ، رجز جنگ میں پڑنے کے اشعار، بے کسی لاچاری، بے چارگی یعنی بے بسی، قلابے میں لانا یعنی جھوٹ بولنا،
وار کرنا یعنی حملہ کرنا، طاری ہونا غالب ہونا، سن یعنی عمر، صفحہ نمبر 54۔ قلفت یعنی رنج یا تکلیف، تنومند یعنی مضبوط جسم، خیرہ حیران پریشان، کہتے ہیں خیرہ کر دیا، آہنی یعنی لوہے کی، ناوک یعنی تیر، ترکش تیر دان جس میں تیر رکھتے ہیں، اجل موت، سپر ڈھال، شکی ظالم، قعود یعنی نیلا رنگ، پردغل یعنی پرفریب، ستیز لڑائی، نازاں فخر کرنا، حرب یعنی جنگ، اشتباہ ہونا یعنی مشابہ ہونا، ملتے جلتے ہونا، صورت شناس یعنی شکل پہچاننے والا، مشتاق یعنی خواہش مند، دلدادہ یعنی عاشق، مانع یعنی منع کرنے والا، حق ساری یعنی عاجزی، شرف یعنی عزت، لبریز یعنی بھرا ہوا۔ اہم عبارات کی تشریح، عبارت نمبر 37، فصاحت علماء ادب، اور یہ ختم ہوتی ہے غیر فصیح تک، صفحہ نمبر 113 پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنی کتاب پر، سیاق و سباق۔ یہ عبارت موازنہ انیس و دبیر کا ابتدائی پیراگراف ہے، حوالہ متن۔ یہ عبارت موازنہ انیس و دبیر سے لی گئی ہے، مصنف علامہ شبلی نعمانی۔ تشریح، ادب کے علماء نے فصاحت کی جو تعریف کی بیان کی ہے، اس کے مطابق ضروری ہے کہ الفاظ میں جو حروف آئیں ان میں تنافر نہ پایا جائے، وہ الفاظ جانے پہچانے ہوں، قواعد صرفی کے مطابق ہوں۔ اس اختصار کی تفصیل یہ ہے کہ دراصل لفظ ایک طرح کی آواز ہے، اور چونکہ آوازیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض میٹھی دل لبانے والی اور نرم ہوتی ہیں جیسے طوطی اور بلبل کی آواز، اور بعض آوازیں نفرت انگیز اور ناپسندیدہ ہوتی ہیں جیسے کوے اور گدھے کی آواز، صفحہ نمبر 55۔ اسی طرح الفاظ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض الفاظ سادہ ہلکے اور پیارے ہوتے ہیں، اور بعض الفاظ بھاری بد شکل اور ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے الفاظ کو فصیح یعنی خوش کلامی کہتے ہیں، اور دوسرے قسم کے الفاظ کو غیر فصیح یعنی غیر خوش کلامی کہتے ہیں۔ عبارت نمبر 38 یعنی 38 فصاحت کے متعلق، اور یہ عبارت ختم ہوتی ہے پست اور سکیانہ ہے تک، اور اس کو آپ دیکھ سکیں گے اپنی کتاب کے 114 اور 115 صفحے پر، حوالہ متن۔ یہ عبارت موازنہ انیس و دبیر سے لی گئی ہے، مصنف علامہ مولانا شبلی نعمانی۔ تشریح، مولانا شبلی کہتے ہیں کہ فصاحت کے بارے میں ایک بڑا فریب یہ ہے کہ چونکہ فصاحت کے معنی سادہ، آسان اور زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، اس لیے لوگ حقیر اور بازاری الفاظ کو بھی فصیح سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ سینکڑوں الفاظ ایسے ہیں جو عوام استعمال کرتے ہیں اور وہ عوام کے لیے مخصوص ہیں، لیکن سب میں اخلاقی پستی نہیں پائی جاتی۔ ابتذال کا معیار درست قسم کے مذاق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ درست قسم کا مذاق خود بتا دیتا ہے کہ لفظ حقیر، گرا ہوا اور بازاری ہے۔ عبارت نمبر 39، حسن کلام کا ایک بڑا، اور یہ عبارت ختم ہوتی ہے جدا جدا الفاظ ہیں تک، اور اس کو آپ اپنی دیکھ سکیں کتاب کے صفحہ نمبر 118 سے 119 پر، حوالہ متن۔ یہ عبارت موازنہ انیس و دبیر سے لی گئی ہے، مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ تشریح، مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ حسن کلام کا ایک بڑا نقطہ یہ ہے کہ مضامین کی قسم کے لحاظ سے لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ آواز کی ایک قسم ہے اور آواز کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جس طرح آواز خوفناک، دبدبہ والی، سخت، نرم و نازک ہوتی ہے، اسی طرح الفاظ بھی آواز اور وزن کے اعتبار سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض الفاظ نرم، پیارے اور صاف و شفاف ہوتے ہیں، جبکہ بعض الفاظ سے دبدبہ اور شان ظاہر ہوتی ہے۔ بعض الفاظ درد و غم کا اظہار کرتے ہیں، اسی وجہ سے غزل میں سادے، پیارے، آسان اور صاف و شفاف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، صفحہ نمبر 56۔ قصیدے میں پرجوش اور ذی شان الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اسی طرح جنگ، خوشی کی محفل، تحریف، فرحت، غرور، دعویٰ، واز اور نصیحت، ہر ایک کے لیے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں۔ 9 نمبر عنوان ہے اقبال کا ادبی فن، مشکل الفاظ کے معنی، صفحہ نمبر 132 پر یہ آپ کو ملیں گے اپنی کتاب پر۔ حکیمانہ یعنی فلسفیانہ، ادیبانہ یعنی ادیب سے منسوب، افکار یعنی خیالات،
متصف یعنی موصوف، افتاد یعنی دکھ، غبار آلود مٹی میں اٹا ہوا، پرتو یعنی عکس، تعقل یعنی سوچنا سمجھنا، کشت گل یعنی پھولوں کا کھیت، استہارہ پسندی استہارہ پسند کرنا، ایجاز یعنی چھوٹا کرنا، حائل ہونا یعنی بیچ میں آ جانا، حقیقت نمائی یعنی حقیقت ظاہر کرنا، مانوس یعنی راغب یا مائل ہونا، ماخوذ یعنی اخذ کیا ہوا، دیدہ ریزی یعنی مینہ کاری، وسیلہ یعنی ذریعہ، معترف یعنی اعتراف کرنے والا، اخفاء یعنی اظہار، دشواری یعنی مشکل، صفحہ نمبر 57، منقبض یعنی ناراض، فرار و گریز یعنی بھاگنا، بے محابہ یعنی بے خوف، مماثل یعنی مثل مانت، تنوع یعنی قسم قسم کا، ایمائی یعنی اشارہ کرنا، برجستگی یعنی بے ساختگی، خیر و شر یعنی نیکی و بدی، کشمکش یعنی کھینچا تانی، جزدان یعنی نیکی کا خدا، اہرمن یعنی بدی کا خدا، کشاکش یعنی کھینچا تانی، قیاس خیال، مضطرب یعنی بے چین، تکذیب معنی جھٹلانا، متعین معنی مقرر، مسامعہ معنی سننے کی قوت، حماسہ یعنی رزمیہ رزم، مخمسات یعنی 5 مصروں والی نظم، مسلسات یعنی 3 مصروں والی نظم، جوش انگیز یعنی جوش پیدا کرنے والا، بصیرت یعنی دانائی عقل مندی، امتزاج معنی ملاوٹ، انحراف یعنی پھر جانا، بے ساختہ یعنی خود بخود، گریز کرنا یعنی بھاگنا، اور ہیجان معنی جوش۔ اہم عبارات کی تشریح، عبارت نمبر 40، مگر ان کی ادیبانہ، اور یہ عبارت شروع ہوتی ہے یہاں سے، مگر ان کی ادیبانہ، اور یہ ختم ہوتی ہے مقام محفوظ ہے پر، اور اس کو آپ اپنی کتاب پر دیکھ سکیں گے صفحہ نمبر 132 پر، سیاق و سباق۔ یہ سبق کا ابتدائی پیرا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اس مضمون اقبال کی شاعری کے جملہ محاسن یعنی ان کی جو صفات ہیں، جو ان کی خوبیاں ہیں، ان کو بیان کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اقبال نے اپنی شاعری میں استعارہ اور صفحہ نمبر 58 استعارہ اور تشبیہ کا استعمال کیا ہے، لیکن استعارہ سے زیادہ تشبیہ کا استعمال ہے۔ اقبال نے اردو شاعری کے روایتی اصناف کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ حوالہ متن، یہ عبارت اقبال کا ادبی فن سے لی گئی ہے۔ مصنف ڈاکٹر سید عبداللہ۔ تشریح، ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی ادب سے متعلق فنکاری کا ابھی تک مکمل طور پر تجزیہ نہیں ہوا۔ اقبال کے فکر کے متعلق بہت سے عالموں اور نقادوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہوں نے اقبال کی فکر کے بجائے فن شاعری پر روشنی ڈالی ہو۔ ان کی شاعری ان کی حکمت کے نیچے دب کر رہ گئی ہے، شاعری پر حکمت غالب آ گئی ہے۔ اس بات میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ اقبال کی ذات متعدد قابلیتوں کا مجموعہ تھی۔ جس طرح میدان فن میں وہ ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اسی طرح حکمت میں بھی ان کا بڑا مقام ہے۔ ان کو جس نظر سے بھی دیکھو وہ ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ما بعد الطبیعیات، کائنات و حیات کے مسائل اور بنی نوع انسان کی تقدیر اور نسب العین سے متعلق افکار پائے جاتے ہیں۔ عبارت نمبر 41، اقبال کی حکیمانہ، اور یہ عبارت ختم ہوتی ہے سلسلے نہیں ہے، صفحہ نمبر 132 پر آپ اس کو دیکھ سکیں گے کتاب میں، سیاق و سباق۔ یہ عبارت اقبال کا ادبی فن کا ابتدائی پیراگراف ہے۔ حوالہ متن، یہ عبارت اقبال کا ادبی فن سے لی گئی ہے۔ مصنف ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ۔ تشریح، ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ اقبال کی فلسفیانہ عظمت کا اعتراف مشرق اور مغرب دونوں میں ہو چکا ہے، مگر ان سے منسوب فنکاری کا ابھی تک پورے طور پر جائزہ نہیں لیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شاعری ان کے فلسفہ کے نیچے دب گئی ہے۔ یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ اقبال کی شخصیت میں کئی ایک صلاحیتیں اکٹھی تھیں۔ جس طرح فن کے میدان میں ان کا رتبہ بہت بلند ہے، اسی طرح فلسفہ میں بھی ان کا مقام اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ اقبال کے ہاں سچ و صداقت کو مرکزی مقام حاصل ہے، صفحہ نمبر 59۔ ان کی شاعری میں الہیات، دنیا اور زندگی کے مسائل اور انسان کی قسمت اور اصلی مقصد کے بارے میں منظم خیالات پائے جاتے ہیں۔ عبارت نمبر 42، اقبال کی شاعری واقعہ، اور یہ عبارت ختم ہوتی ہے توصیع بھی کرتا ہے پر،
صفحہ نمبر 140 پر آپ اس کو دیکھ سکیں گے اپنی کتاب میں۔ حوالہ متن، یہ عبارت اقبال کاتبی فن سے لی گئی ہے۔ مصنف ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ۔ تشریح، ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ اقبال کی شاعری واقعات اور سچ و صداقت سے فرار اختیار نہیں کرتی۔ اس وجہ سے اقبال کی شاعری میں جذبات پرست حقائق اور معاشرتی اور عقلی حالات اس انداز سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کہ شاعری اور فلسفہ، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ شاعری اور سائنس کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کا فن صرف حسن شناسی کے متعلق ذہنی مظاہر نہیں بلکہ مسخر کرنے اور ترقی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جس کی مدد سے فنکار اپنے جذبات کی تسلی و تشفی ہی نہیں چاہتا بلکہ داخلی امکانات کو بھی وسعت دیتا ہے، اپنے باطن کو بھی ترقی دیتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، لفظ یکساں معنی اس کا ایک سا، قواعد نویس یعنی قواعد لکھنے والا، زبان شناسی یعنی زبان کو پہچاننا، فراہم کرنا معنی مہیا کرنا، تدریس معنی تعلیم، شرف معنی عزت۔ صفحہ نمبر 60۔ مستثنیٰ معنی الگ کیا گیا، لفظ عمل پیرا ہونا اس کا معنی ہے عمل کرنا، صوتیات آوازیں، لسانیات یعنی زبان کی ابتدا، معاون یعنی مددگار، بروئے کار لانا یعنی کام میں لانا، یادداشت یعنی حافظہ، ابتدائی یعنی شروع کی، مجسم یعنی سراپا، صنائع و بدائع یعنی عجیب و غریب نکات، مجازی یعنی غیر حقیقی، استفادہ یعنی فائدہ، مرکب یعنی ملا ہوا، اور وضع کرنا یعنی بنانا۔ صفحہ نمبر 60 جاری ہے۔ اہم عبارات کی تشریح، عبارت نمبر 43 یعنی 43، گرامر ان قواعد و ضوابط، اور یہ عبارت ختم ہوتی ہے اربوں کی تعداد میں یہاں پر، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کتاب پر صفحہ نمبر 141 پر، سیاق و سباق۔ یہ عبارت لسانیات کیا ہے کا ابتدائی پیراگراف ہے۔ حوالہ متن، یہ عبارت لسانیات کیا ہے سے لی گئی ہے۔ مصنف ہیں ڈاکٹر خالد خٹک۔ تشریح، گرامر ان قواعد و ضوابط کو کہتے ہیں جن کے مطابق کوئی زبان بولی جاتی ہے۔ یہ قواعد ہی ہیں جن کی بدولت ایک زبان بولنے والا آسانی سے دوسرے کی بات سمجھ لیتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں سب کے قواعد و ضوابط ہیں اور وہ ان کے مطابق بولی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 61۔ قواعد کے لحاظ سے ہر زبان ایک جیسے طریق پر مکمل ہوتی ہے، چاہے اس زبان کو بولنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوں یا وہ اربوں کی تعداد میں ہوں۔ عبارت نمبر 44، پروفیسر نوام چاسکی، اور یہ عبارت ختم ہوتی ہے مثال نہیں ملتی یہاں تک، اور اس کو آپ دیکھ سکیں گے اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 142 پر، سیاق و سباق۔ 1950 میں امریکہ کے پروفیسر نوام چاسکی نے قواعد کا ایک نظریہ پیش کیا، اور وہ یہ تھا کہ کسی زبان کو سیکھتے وقت دراصل ہم زبان میں موجود تمام جملے نہیں سیکھتے بلکہ چند محدود قواعد سیکھتے ہیں اور ان کی مدد سے لاتعداد جملے بناتے رہتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق ایک بچہ آس پاس کے لوگوں کو زبان بولتے سنتا ہے، ان آوازوں میں سے وہ زبان کے قواعد سیکھتا رہتا ہے، پھر وہ ان کی مدد سے بولتا اور سمجھتا ہے۔ حوالہ متن، یہ عبارت لسانیات کیا ہے سے لی گئی ہے۔ مصنف ڈاکٹر خالد خٹک۔ تشریح، پروفیسر نوام چاسکی کے نظریے کو یورپ اور امریکہ میں لسانیات کے ماہرین نے تسلیم کیا، اور آج وہاں اس نظریہ کو قواعد کی بنیاد مان کر تعلیم دی جاتی ہے اور تحقیقی کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فطری طور پر ہر بچہ زبان سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایک خاص عمر کو پہنچنے تک بچہ لازمی طور پر کسی نہ کسی زبان کو اپنا لیتا ہے۔ البتہ وہ بچے جو ذہنی طور پر اپاہج یا گونگے اور بہرے ہیں ان پر یہ اصول لاگو نہیں ہوتا، وہ اس سے الگ ہیں۔ صرف انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو زبان ملی ہے، جانوروں میں اس کی کوئی مربوط مثال نہیں پائی جاتی۔ اگلا موضوع ہے، اگلا عنوان ہے 11 لسانیات کے اہم اصول۔ مشکل الفاظ کے معنی، لفظ ہے وضع کردہ معنی بنائے ہوئے، صوتی، اور اس کا معنی ہے آواز سے متعلق۔ صفحہ نمبر 62۔ لفظ ہے علامات، مطلب معنی اس کا نشانیاں، ارتقاء یعنی بتدریج ترقی کرنا، اعتراف یہ اقرار، وجود میں آنا یعنی ظہور میں آنا، عوامل یعنی اثرات، قاصر ہونا مجبور ہونا، مفتوح یعنی فتح کیا گیا، اختلاط یعنی میل جول، وسعت یعنی کشادگی، دہقان یعنی کسان، مستند یعنی قابل اعتبار، قابل
اعتبار، رائج یعنی جاری رواں، منبع یعنی نکلنے کی جگہ، صادر کرنا یعنی جاری کرنا، مورث یعنی جس سے ورثہ ملا ہو، کلیدی یعنی اہم، مستعار لینا یعنی ادھار لینا، ماخذ یعنی منبع یا بنیاد، مظاہر فطرت یعنی فطرت کے مظاہر، وقت یعنی عزت، تغیر یعنی تبدیلی، رغبت یعنی میلان یا رجحان، فراہم کرنا یعنی مہیا کرنا، تخلیق کرنا یعنی پیدا کرنا۔ صفحہ نمبر 63، اہم عبارات کی تشریح، عبارت نمبر 45، لسانیات کی بنیاد، اور یہ عبارت ختم ہوتی ہے جہاں تک چلتی ہے زبان وجود میں آئی تک، صفحہ نمبر 148 پر آپ اس کو دیکھ سکیں گے اپنی کتاب میں سیاق و سباق۔ یہ عبارت لسانیات کے اہم اصول کا ابتدائی پیراگراف ہے۔ اس سبق میں ڈاکٹر صابر کلوروی نے لسانیات کے اصول بیان کیے ہیں۔ حوالہ متن، یہ عبارت لسانیات کے اہم اصول سے لی گئی ہے۔ مصنف ڈاکٹر صابر کلوروی۔ تشریح، ڈاکٹر صابر کلوروی کہتے ہیں کہ لسانیات کی اصل زبان ہے، لہٰذا ڈاکٹر صابر کلوروی کہتے ہیں کہ لسانیات اصل زبان ہے، لہٰذا سب سے پہلے اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ زبان کیا ہے۔ زبان کسی جماعت کی اپنی بنائی ہوئی صوتی علامات کا ایک ایسا نظام ہے جس کی مدد سے وہ اپنی خواہشات اور خیالات کا اظہار کرتی ہے۔ اس کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ صوتی علامات کچھ معنی رکھتی ہوں، بے معنی نہ ہوں، تاکہ دوسرا شخص آسانی سے ان کو سمجھ سکے۔ ابتدا میں اس مقصد کے لیے اشاروں یا تصاویر کی مدد لی جاتی تھی، لیکن انسانی ذہن کی بتدریج ترقی کے ساتھ زبان ایک تحریری شکل میں ظہور پذیر ہوئی۔ عبارت نمبر 46، زبان کی پیدائش، اور یہ عبارت ختم ہوتی ہے جنم لیا تک۔ اس کو آپ دیکھ سکیں گے اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 148 سے 149 تک۔ سیاق و سباق، اس سبق میں ڈاکٹر صابر کلوروی نے لسانیات کے اہم اصول بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لسانیات کسی زبان کے قواعد جاننے یا زبان دانی تک محدود نہیں، بلکہ اس کے ذریعہ ہم زبان کی ساخت اور دیگر زبانوں سے اس کے باہمی روابط و اختلافات نیز ان کی تاریخ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ زبان کی ابتدا کے بارے میں کچھ کہنا اس لیے مشکل ہے کہ خود انسان کی ابتدا کے بارے میں بھی ابھی تک بحث کا کوئی منطقی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ حوالہ متن، یہ عبارت لسانیات کے اہم اصول سے لی گئی ہے۔ مصنف ڈاکٹر صابر کلوروی۔ صفحہ نمبر 64، تشریح، زبان کب وجود میں آئی؟ اس مسئلہ پر ناکامی کے اقرار کے بعد ذہن میں ایک سوال گردش کرتا ہے کہ آخر اس زبان کی کس طرح نشو و نما ہوئی، یہ کیوں کر پھلی، اور کس طرح اس کی مختلف شکل و صورت نے جنم لیا۔ اس سوال کے جواب کا رشتہ پرانی تاریخ سے ہے، جس کے مطابق انسان نے جغرافیائی، موسمی اور جنگی اثرات کی وجہ سے اپنے وطن کو گاؤ بگا خیر آباد کیا، اور اس طرح تاریخ کے مختلف زمانوں میں کئی خاندان پیدا ہو گئے۔ اسی وجہ سے لسانیات کے ماہرین نے بھی زبانوں کے کئی خاندان بنا ڈالے۔ کیونکہ شروع میں لکھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے ایک معیاری زبان کا وجود میں آنا ناممکن تھا۔ ہر خاندان کے اپنے روزمرہ اور محاورے تھے۔ یہ روزمرہ اور محاورے زبان کی بناوٹ کو بدلتے گئے، اور اس طرح ایک سے زیادہ زبانیں وجود میں آئیں۔ حصہ سوال نمبر 2، حصہ غزل، غزلوں کے 10 اشعار میں سے 6 اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے سے، کل نمبر 15۔ صفحہ نمبر 66، نمبر 1، ولی دکنی، مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ ہے جلوہ گر، معنی اس کا جلوہ نما یعنی ظاہر ہونا، عتاب یعنی قہر، غصہ، آب خضر یعنی آب حیات، سراب دھوکہ ہی دھوکہ، سوں یعنی سے، سوں کا مطلب ہے سے، اعجاز یعنی معجزہ، آتش معنی آگ، شتاب معنی جلدی۔ اشعار کی تشریح، نمبر 1، ہے جلوہ گر صنم میں بہار عتاب آج، ہے جلوہ گر صنم میں بہار عتاب آج، لینا ہے اس کے نازو ادا کا حساب آج۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ آج میرا محبوب سخت غصے کی حالت میں ہے، آج اس کے ناز و نخر کی پڑتال کی جائے گی، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ غصہ کی حالت میں اس کی پیاری سی صورت کیسی لگتی ہے، اس کے ناز و ادا کس حد تک بدلتے ہیں۔ شعر نمبر 2، کیا نازو کیا غرور ہے اس نو بہار میں، دیتا نہیں سلام کا میرے جواب آج،
کیا نازو کیا غرور ہے اس نو بہار میں، دیتا نہیں سلام کا میرے جواب آج۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اس شوخ کے ناز و ادا تو دیکھیے، وہ اس قدر مغرور ہے کہ جب میں سلام کرتا ہوں تو وہ میرے سلام کا جواب تک نہیں دیتا۔ اس کا رویہ دین اسلام کے بھی خلاف ہے۔ شعر نمبر 3: تیرے رنگے لباں کے ہیں چشمہ حیات، تیرے رنگے لباں کے ہیں چشمہ حیات، لگتا ہے آب خضر مثال سراب آج۔ صفحہ نمبر 67۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تیرے سرخ ہونٹ چشمہ حیات کے مانند ہیں، جو اس چشمہ سے پانی پیے گا امر ہو جائے گا، یعنی زندہ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ آج تو آب حیات بھی دھوکہ ہی دھوکہ نظر آتا ہے، یعنی محبوب کے ہونٹوں کے سامنے آب حیات کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ شعر نمبر 4: اس کی نگاہ مست سوں معلوم یوں ہوا، یکسر کرے گی خانہ عاشق خراب آج۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی مست نگاہ کو دیکھ کر یوں محسوس ہوا کہ آج یہ عاشق کے گھر کو تباہ و برباد کرے گی، یعنی محبوب سخت غصے میں تھا۔ اس کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ آج عاشق کی خیر نہیں۔ شعر نمبر 5: اعجاز حسن دیکھ کر کہ وہ روئے با ارک، پیدا کیا ہے چشمہ آتش سوں آب، پیدا کیا ہے چشمہ آتش سوں آب آج۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ محبوب کا اعجاز دیکھیے کہ اس نے آگ کے چشمے کو پانی میں ملا دیا، پانی میں بدل دیا، اس سے پانی بہنے لگا، یعنی عاشق بہت سنگ دل تھا۔ میں جہاں رکتا ہوں یا کوئی اس طرح آپ کو تھوڑی سی زحمت ہوتی ہوگی آپ کی سماعت پر، یہ کتاب کی مس پرنٹنگ ہے، جس وجہ سے تھوڑی سی کبھی مجھے چیز دہرانی پڑتی ہے یا کسی وجہ سے رکنا پڑتا ہے۔ بہرحال کوشش ہے کہ صحیح چیز آپ تک پہنچے۔ یہ کتاب کی مس پرنٹنگ۔ محبوب کی محبت نے اس کو نرم کر دیا اور وہ آنسو بہاتا رہتا ہے۔ تشریح میں دوبارہ کرتا ہوں شعر کی۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کا اعجاز دیکھیے کہ اس نے آگ کے چشمے کو پانی میں بدل دیا، اس سے پانی بہنے لگا، یعنی عاشق بہت سنگ دل تھا۔ محبوب کی محبت نے اس کو نرم کر دیا اور وہ آنسو بہاتا رہتا ہے۔ شعر نمبر 6: معلوم نہیں کہ ہاتھ میں شمشیر لے صنم، آتا ہے کس کے قتل کو اتنا شتاب آج۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ آج میرا محبوب ہاتھ میں تلوار لیے آتا ہے، خدا جانے وہ کس کے قتل کے لیے اتنی تیزی میں ہے۔ محبوب کا ہاتھ میں تلوار لینا اس بات کی دلالت کرتا ہے، یعنی اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ وہ سخت غصے میں ہے۔ شعر نمبر 7: کیوں آرزوئے وصال کروں اس سوں اے ولی، دیتا نہیں ہے ناز سوں سیدھا جواب آج۔ تشریح: ولی کہتے ہیں کہ میں اس شوق سے وصل کی تمنا کیوں کروں، وہ تو اس قدر گستاخ ہے کہ میرے سلام کا جواب بھی سیدھی طرح نہیں دیتا، یعنی سلام کا جواب دینے میں بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 68۔ نمبر 2: مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ وفاداری، معنی اس کا وفا کرنا، دلبر محبوب، گرمی حرارت، شب خلوت تنہائی کی رات، گلرو یعنی خوبصورت معشوق، بے خود معنی مدہوش، آتشی رو یعنی سرخ چہرہ، آفتاب یعنی سورج۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1: کیا مجھ عشق نے ظالم کوں آب آہستہ آہستہ، کہ آتش گل کوں کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب بہت سنگ دل تھا، مگر میری محبت نے اس کو اس طرح آہستہ آہستہ نرم کیا، جس طرح آتش گل کو سرخ کرتی ہے، یعنی جس طرح آگ مٹی کو آہستہ آہستہ سرخ کرتی ہے، اسی طرح میری محبت نے اس کو نرم کیا۔ شعر نمبر 2: وفاداری نے دلبر کی بجھایا آتش غم کو، کہ گرمی دفع کرتا ہے گلاب آہستہ آہستہ۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی وفا نے آتش غم کے شعلوں کو اس طرح بجھا دیا جس طرح ارک گلاب گرمی کو آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے، یعنی محبوب کی وفا نے عاشق کے درد غم کو راحت میں بدل دیا۔ شعر نمبر 3: عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں،
گلروسوں عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں، گلروسوں خطاب آہستہ آہستہ، جواب آہستہ آہستہ۔ صفحہ نمبر 69 یعنی 69 تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ تنہائی کی رات میں خوبصورت معشوق کا پہلو میں ہونا بڑی پرلطف بات ہے۔ عاشق آہستہ آہستہ اپنا اظہار مداح کرتا ہے اور محبوب اس کا جواب بھی آہستہ آہستہ دیتا ہے۔ شعر نمبر 4۔ میرے دل کو کیا ہے بے خود تیری آنکھیاں نے آخر کو، کہ جیوں بے ہوش کہ جیوں بے ہوش کرتی ہے شراب آہستہ آہستہ۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب تیری آنکھوں نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، میرے ہوش و حواس گم ہو گئے ہیں۔ جس طرح شراب آہستہ آہستہ انسان کے ہوش و حواس ختم کرتی ہے، اسی طرح تیری آنکھوں نے کیا ہے۔ شعر نمبر 5۔ ہوا تجھ عشق سوں اے آتش روم دل آہستہ آہستہ، کہ جیوں گلتا ہے آتش سوں گلاب آہستہ آہستہ۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خوبصورت چہرے والے محبوب، میں بہت سخت تھا مگر تیرے عشق نے ایسا جادو کیا کہ میرا دل پانی پانی ہو گیا۔ جس طرح آتش سے گلاب آہستہ آہستہ گلتا ہے، اسی طرح میرا دل بھی پگھل گیا ہے۔ شعر نمبر 6۔ ادا و ناز سوں آتا ہے وہ روشن جبیں گر سوں، کہ جیوں مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ ماہ رخ اس طرح ناز و نخرے کے ساتھ گھر سے باہر آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ ماہ رخ اس طرح ناز و نخرے کے ساتھ گھر سے باہر آتا ہے جس طرح سورج مشرق سے آہستہ آہستہ نمودار ہوتا ہے، یعنی جس طرح سورج کائنات کو زندگی بخشتا ہے، وہ بھی عاشقوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ شعر نمبر 7۔ ولی مجھ دل میں آتا ہے خیال یار بے پرواہ، ولی مجھ دل میں آتا ہے خیال یار بے پرواہ، کہ جیوں آنکھیاں منے آتا ہے خواب آہستہ آہستہ۔ تشریح۔ ولی کہتے ہیں کہ مجھے خیال یار آتا ہے، اس کی یاد ستاتی ہے، جب وہ بے پرواہ ہے اس کو میرا خیال ہی نہیں ہے، مجھے اس کا خیال اس طرح آتا ہے جیسے آنکھوں میں نیند آہستہ آہستہ آتی ہے۔ نمبر 3۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ صفحہ نمبر 70۔ قاری معنی گہرا، بھاری معنی مشکل، یاری معنی دوستی، جگ معنی دنیا، بے قراری بے چینی، بچن یعنی بات، رکیبہ یعنی ہم پیشہ حریف، کناری یعنی چھوٹا خنجر۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ جو عشق کا مارا ہوا ہے اس کے لیے زندگی وبال جان ہے، جو شخص عشق میں مبتلا ہو گیا اس کا چین و سکون تباہ ہو گیا، اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 2۔ نہ چھوڑے محبت دم مرگ تک، جسے یار جانی سے یاری لگے۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ جس شخص کو اچھا دوست مل جائے وہ مرتے دم تک اس کی محبت کو نہیں چھوڑتا، وہ دوستی کی قدر کرتا ہے۔ شعر نمبر 3۔ نہ ہوئے اسے جگ میں ہرگز قرار، جیسے عشق کی بے قراری لگے۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ جو شخص عشق کے مکتب میں داخل ہو گیا، بے قراری اور بے چینی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کو جہاں میں چین نصیب نہیں ہوتا، وہ محبوب کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 71۔ شعر نمبر 4۔ ہر ایک وقت مجھ عاشق پاک کو، پیارے تیری بات پیاری لگے۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب، میں تو تیری محبت میں گرفتار ہوں، مجھے تیری ہر بات پیاری لگتی ہے، خواہ تو اچھی بات کرے یا بری بات، میرے لیے تیری ہر بات اچھی ہے۔ شعر نمبر 5۔ ولی کوں کہے تو اگر یک بچن، رکیباں کے دل میں کٹاری لگے۔ تشریح۔ ولی کہتے ہیں کہ اے محبوب، میرے دشمن تیرے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تو ولی سے ہم کلام ہو، اگر تو ولی سے ایک بات بھی کرتا ہے تو یہ دشمنوں کے دل میں خنجر کی طرح لگتی ہے۔ شعر نمبر 4۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ آگے اشعار ہیں 4 نمبروں میں۔
4 نمبر مشکل الفاظ کے معنی: غافل، عاقل دانا یعنی عقل مند، خام خیال یعنی بیہودہ خیال، تیغ تلوار، بسمل یعنی زخمی، پی یعنی پریتم یعنی شوہر، بیتابی یعنی بے قراری، درس معنی سبق، درشن دیدار، دیوانگی یعنی جنون، سلاسل یعنی بیڑیاں، معرفت یعنی خدا شناسی، اہل عرفاں یعنی اولیاء اللہ۔ اشعار کی تشریح: شعر نمبر 1: جو کٹی ہر رنگ میں اپنے کو شامل نہیں، جو کٹی ہر رنگ میں اپنے کو شامل کر نہیں گنتے، ہمن سب عاقلہ میں اس کو عقل کر نہیں گنتے۔ جو کئی ہر رنگ میں اپنے کو شامل کر نہیں گنتے، ہمن سب عاقلہ میں اس کو عقل کر نہیں گنتے۔ صفحہ نمبر 72 تشریح: شاعر کہتا ہے کہ جو وقت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بدلتا، زمانے کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگتا، ہم اس کو دانا لوگوں میں شمار نہیں کر سکتے۔ شعر نمبر 2: خیال خام کو کئی کے دھو دے صفائے دل سوں، تصوف کے مطالب کو وہ مشکل کر نہیں گنتے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے دل سے بیہودہ خیالات کو نکال نہیں سکتے، وہ لوگ تصوف کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تصوف کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دل بیہودہ خیالات سے پاک ہو۔ شعر نمبر 3: جو بسمل نہیں ہوا تیری نین کی تیغ سوں بسمل، شہیداں جگ کے اس بسمل کو بسمل کر نہیں گنتے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ جو تیری تیر نظر سے زخمی نہیں ہوا، دنیا کے شہید اس زخمی کو زخمی نہیں مانتے۔ شہیدوں میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محبوب تیری نظر سے زخمی ہوا ہو۔ شعر نمبر 4: نہیں جس دل میں پی کی یاد کی گرمی کی بیتابی، تو ویسے دل کوں سارے دل براں دل کر نہیں گنتے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ جو دل پیا کی یاد میں بے قرار نہ ہو، چین و سکون میں مست ہو، ایسے دل کو دل براں دل قرار نہیں دیتے۔ دل براں کے نزدیک صرف وہی دل ہے جو اپنے پیا کی یاد میں تڑپ رہا ہو۔ شعر نمبر 5: مدرس مدرسے میں گر نہ بولے درس سے درشن کا، تو اس کو عاشقاں استاد کامل کر نہیں گنتے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی استاد اپنے مدرسے میں اپنے شاگردوں کو محبوب کے دیدار کا سبق نہیں دیتا، انہیں دیدار کی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں کرتا، تو عاشقوں کی نظر میں وہ استاد کامل استاد نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 73 شعر نمبر 6: نہ پاوے وہ دنیا میں لذت دیوانگی ہرگز، جو تجھ زلفاں کے حلقے کوں سلاسل کر نہیں گنتے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ دیوانگی میں خاص لطف کی لذت ہوتی ہے، اور یہ لذت محبوب کی زلفوں کا اسیر بن کر ہی ملتی ہے۔ وہ شخص اس جہاں میں لذت دیوانگی نہیں پا سکتا جو محبوب کی زلفوں کے حلقوں کو بیڑیاں تصور نہیں کرتا۔ شعر نمبر 7: بغیر از معرفت سب بات میں گر کئی اچھے کامل، ولی سب اہل عرفاں اس کو کامل کر نہیں گنتے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ کامل ہونے کے لیے خدا شناسی بہت ضروری ہے۔ جو شخص خدا شناسی کی منزل حاصل نہ کر سکے، اس کو اولیاء اللہ کامل تصور نہیں کرتے۔ 5 مشکل الفاظ کے معنی: لفظ سرج یعنی سورج، فاضل یعنی بڑھا ہوا، فاضل بڑھا ہوا، رشک یعنی حسد، بدر یعنی 14ویں کا چاند، نزق یعنی نزدیک، بے گما یعنی بے شک، زادِ راہ یعنی راستے کا سفر خرچ، بغل یعنی شانے کے نیچے کا حصہ، پنتھ یعنی مذہب، عاقل معنی دانا عقل مند۔ اشعار کی تشریح: شعر نمبر 1: حسن تیرا سرج پہ فاضل ہے، مکھ تیرا رشک بدر کامل ہے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب تیرا حسن سورج سے بھی افضل ہے، اور تیرا یہ چہرہ 14ویں رات کے چاند کے مانند ہے، یعنی تو چاند اور سورج کی طرح خوبصورت ہے۔ صفحہ نمبر 74 شعر نمبر 2: حسن کے درس میں لیا جو سبق، مجھ نزق
نسق فاضل کو مکمل ہے۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ جس شخص نے مکتب حسن میں تعلیم حاصل کی ہے وہ میرے نزدیک عالم اور کامل ہے۔ عالم اور فاضل بننے کے لیے حسن کی ناز برداریاں اٹھانا ضروری ہے۔ شعر نمبر 3، رات دن تجھ جمال روش سوں فضل پروردگار شامل ہے۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ اے مارخ تیرا حسین چہرہ رات دن روشن رہتا ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کا فضل شامل حال ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے تجھے حسین و جمیل بنایا ہے۔ شعر نمبر 4، جس کو تجھ حسن کی نہیں ہے خبر بے گماں وہ جہاں میں غافل ہے۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ جس شخص کو تیرے حسن کی خبر نہیں ہے، جو تیرے حسن کے بارے میں نہیں جانتا، تو حقیقت میں وہ اس جہان میں غافل ہے، اس کو ہم ہوشیار نہیں کہہ سکتے۔ شعر نمبر 5، زادرا دل سوں جو بغل میں لیا عشق کی پنتھ میں وہ عاقل ہے۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ عشق کے مذہب میں وہی شخص دانا ہے جو اپنے ساتھ اپنا سفر خرچ رکھتا ہے، یعنی اپنے آپ پر بھروسہ کرتا ہے۔ شعر نمبر 6، عشق کے راہ کے مسافر کو ہر قدم تجھ گلی میں منزل ہے۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ عاشق کے لیے کوچائے محبوب منزل ہوتی ہے، عشق کے راستے پر چلنے والے مسافر کے لیے ہر قدم کی منزل تیری گلی ہے، یعنی وہ ہزار تکالیف کے باوجود تیری گلی میں جاتا ہے۔